آئیے حضرات میں نعت پاک کے 3 سے 4 شعر، اس کے بعد کچھ الفاظ چند منٹ کے اندر اختتام انشاءاللہ تعالی۔ ملاحظہ فرمائیں ذرا مچل کے سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرات میں ایک لفظ بولوں گا، اللہ اللہ، یہ لفظ آپ لوگوں کو ساتھ میں بولنا ہے۔ یہ لفظ اس ساتھ میں اس نیت سے بولنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لفظ بولنے کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، ہمارے نیکیوں میں درجہ عطا فرمائے، اور بخصوص ہماری زبان کے ساتھ ساتھ ہمارے قلوب کو بھی پاک فرمائے۔ میرے ساتھ پڑھیے گا، پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 ہو، لا الہ الا ہو، اللہ 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 ہو، لا الہ الا ہو۔ اور آمینہ 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 بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درے دیوار مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ اللہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے، وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے پیارے حبیب اول کو بھی جانتے ہیں، آخر کو بھی جانتے ہیں، دور کو بھی جانتے ہیں، قریب کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں بھی دیتے ہیں۔ اسی واقعہ کو شعر میں قید کیا اور فرمایا ہے کہ اول آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، اول آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب مدنی، اللہ 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 یا رسول اللہ۔ زندہ باد زندہ باد، مرحبا اللہ 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 اللہ، لا الہ الا ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چہرہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صورت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یعنی چہرے پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم۔ اور وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چہرہ ہے کہ جس کو دیکھ کر کے، جس کا دیدار کر کے حضرت حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے میرے آنکھ نے کیا نہیں دیکھا، بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا بچہ حسین و جمیل پیدا
پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے کہا یا رسول اللہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام عیوب و نقائص سے پاک پیدا فرمائے گئے، گویا کہ جیسا آپ نے چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا ہے۔ گویا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمام جہان کے انسانوں سے حسین و جمیل ہے، تمام جہان سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چہرے کو اس شاعر نے پڑھا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صورت کو شاعر نے شعر میں قید کیا، ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ سبحان اللہ۔ شاعر کہتے ہیں پیارے 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 صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، پیارے پیارے صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، نور سراپا چاند سا چہرہ، نور سراپا چاند سا چہرہ، حق کا پیارا رسول اللہ اللہ جبریل 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 آئے، جبریل آئے جھولا جھلائے لوری دیسی شان، جبریل آئے جبریل آئے جھولا جھلائے لوری دیسی شان، سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم، دو جگ کے سلطان، اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جس کا ترجمہ ہے، جس کا مفہوم ہے، محبوب تم لوگوں سے فرما دو کہ تم اگر اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو پہلے میری اتباع کرو، پہلے میری پیروی کرو، فاتبعونی پہلے میری پیروی کرو، یحببکم اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوست بنائے گا۔ اسی پر شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خواہ تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خواہ تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں کی چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں کی چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب تم لوگوں سے کہہ دو کہ تم اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تم اگر اللہ کو بنانا چاہتے ہو، فاتبعونی پہلے میری پیروی کرو، پہلے میری اتباع کرو تو تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوست بنا لے گا۔ حضرات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کے جائزہ لیجئے، آپ معاشرے کا بہت جائزہ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو معلوم ہوگا انسان جس سے محبت کرتا ہے، انسان جس سے عشق کرتا ہے، اس کی ہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر قول و فعل کو دل سے اپنانے کی کوشش کرتا ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر گفتار و کردار کو دل سے اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب تم لوگوں سے کہہ دو کہ تم اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تم اگر اللہ کو منانا چاہتے ہو، فاتبعونی
तुम पहले मेरी पैरवी करो, पहले मेरी इत्तबा करो, तो तुमको अल्लाह तबारक व तआला राजी कर लेगा, तो तुमको अल्लाह तबारक व तआला अपना महबूब बना लेगा। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ, अल्लाह को राजी करने के लिए पहले नबी पाक को राजी करना होगा, अल्लाह को मनाने के लिए पहले नबी पाक को मनाना होगा, अल्लाह को महबूब बनाने के लिए पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब बनाना होगा। अगर आप नबी पाक को महबूब बनाना चाहते हैं, अगर आप नबी पाक को दोस्त बनाना चाहते हैं, तो लिबास रसूल को अपनाना होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना चाहते हैं तो अल्लाह के रसूल के हर तरीके को अपनाना होगा। गोया के अगर आप नबी पाक को मनाना चाहते हैं तो लिबास रसूल और अदाए रसूल को अपनाना होगा, तभी आप अल्लाह के रसूल को मना सकते हैं, अल्लाह के रसूल को राजी कर सकते हैं। और एक हदीस पाक आपको सुनाता चलो, अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही व नास अजमाइन। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम लोगों में से कोई भी मोमिन नहीं हो सकता, तुम तमाम लोगों में से कोई भी कामिल मोमिन नहीं हो सकता। कब तक? जब तक मुझे अपने वालिदैन से ज्यादा, अपने बाल बच्चों से ज्यादा, वन्नासी अजमाइन, बल्कि तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर ले। तो पता ये चला, मालूम ये हुआ कि अल्लाह को, अल्लाह के प्यारे हबीब को राजी करने के लिए आप अगर पक्का और सच्चा मुसलमान बनना चाहते हैं तो आपको औलाद से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करना है। आप अगर कामिल मोमिन बनना चाहते हैं, अपने वालिदैन से ज्यादा नबी पाक से मोहब्बत करना होगा। आप अगर पक्का और सच्चा मुसलमान बनना चाहते हैं तो धन दौलत माल और ज़र, हत्ता कि अपने जान से भी ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करना होगा। आप उस वक्त कामिल मोमिन बन सकते हैं जबकि मोहब्बत रसूल अपने औलाद की मोहब्बत पर गालिब आ जाए। आप पक्का और सच्चा मुसलमान उस वक्त बन सकते हैं जबकि मोहब्बत रसूल अपने वालिदैन की मोहब्बत पर गालिब आ जाए। आप कामिल मोमिन उस वक्त बन सकते हैं जबकि मोहब्बत रसूल धन मन तन दौलत की मोहब्बत पर गालिब आ जाए। आप ईमान वाला उस वक्त बन सकते हैं जबकि मोहब्बत रसूल अपनी जान की भी मोहब्बत पर गालिब आ जाए। और ये मैं नहीं कहता बल्कि कुरान कहता है, कि अल्लाह को राजी करने के लिए पहले नबी पाक को राजी करना। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर सहाबी रसूल है, नबी पाक की बारगाह में हाजिर है। रिवायत फरमाते हैं, एक शख्स, एक देहाती आया नबी पाक की बारगाह में, अर्ज करने लगा, या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आए, क़यामत कब आएगी? नबी पाक ने मुस्कुराया, बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, क्या तुम कयामत की तैयारी कर चुके हो? तुम पूछ रहे हो कयामत कब आएगी, क्या तुमने कयामत की तैयारी कर ली है? उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास नमाजों का ज़ख़ीरा नहीं है, मेरे पास नेकियों का ढेर नहीं है, मैंने ज़्यादा सदका खैरात नहीं किया है, मेरे पास ज़्यादा नेक आमाल नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में सबसे ज़्यादा अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है। इतना सुनना था, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाए मुबारक को जुम्बिश हुई और इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, वाकई अगर तुम तमाम चीज से बढ़कर अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हो तो तुम मेरे साथ का जन्नत में रहोगे। अगर तुम वाकई सबसे ज्यादा नबी पाक से, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हो। उस सहाबी ने क्या कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरे पास नमाजों का ज़ख़ीरा नहीं, नेकियों का ढेर नहीं, आमाल सालिहा नहीं। होता ये था कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, कोई बचपन में ईमान लेके आते, कोई जवानी में ईमान लेके आते, कोई बुढ़ापे में ईमान लेके आते।
ہو سکتا ہو وہ دیہاتی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیفی کے عالم میں ایمان لے کے آیا ہو، ابھی تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی زندگی جو ہے کفریات میں بسر کر دیا ہے، میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہے، میرے پاس نیکیوں کا ڈھیر نہیں ہے، میرے پاس زیادہ اعمال نہیں ہے، اور اسی لیے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر واقعی میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ اور اسی کو شاعر مشرق نے کہا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامل تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات انسان اگر نمازی ہو، انسان اگر حاجی بھی ہو، انسان اگر متقی بھی ہو، انسان اگر پرہیزگار بھی ہو، اگر محبت رسول نہیں تو تمام اعمال بیکار ہے۔ کیونکہ منافقین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا۔ آج ہم اور آپ مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آج کے زمانے میں ہم اور آپ مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یعنی آج کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں اس وقت کے جو منافقین تھے وہ تو امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہ تو سید سردار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن کیا تھے؟ دل سے منافق تھے، دل میں بغض رکھتے تھے۔ وہ ان اشخاص نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج و زکات بھی کرتے تھے، لیکن دل میں عشق محبت نہیں تھا، تو اس کی تمام اعمال صالحہ جو ہے بیکار اور ضائع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا، معلوم ہی ہوا کہ محبت رسول ایمان کی جڑ ہے، محبت رسول ایمان کی جان ہے۔ اگر محبت رسول نہیں تو نماز نہیں، محبت رسول نہیں روزہ نہیں، محبت رسول نہیں حج نہیں، محبت رسول نہیں تو زکات نہیں۔ حضرات محترم، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہم کسی سے محبت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم سے بڑھ کر دنیا میں کسی سے عشق، کسی سے محبت کریں گے تو ہم جتنے ہی نماز پڑھ لیں، جتنے ہی روزہ کر لیں، جتنے ہی عبادات کر لیں، تمام عبادات ہماری ضائع ہو جائے گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے آخری شعر سناتا چلو، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نزدیو، واللہ اللہ کی قسم وہ ذکر حق ہی نہیں کھلتی سفر ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا، اللہ کا ذکر اگر نبی پاک سے جدا چاہتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے اللہ کی قسم وہ ذکر حق ہے ہی نہیں ہے، وہ ذکر خدا ہے ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ سفر کنجی یعنی جہنم کی چابی ہے، وہ جنت کی چابی نہیں جہنم کی چابی ہے۔ حضرات اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ اس وقت قائم رہ سکتی ہے، اس وقت آپ اس کے دعوے پر قائم ہو سکتے ہیں جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد مصطفیٰ جان رحمان سلام، مصطفیٰ جان رحمان سلام، شمع بز میں لایا سلام، شمع بز میں شہریار علم تاجدار حرم، شہریار علم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمان
سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھیلا روزانہ مصطفیٰ جانے رحمان لاکھوں سلام ہماری کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سرکت روزانہ مصطفیٰ جانے رحمان لاکھوں سلام محشر میں جب ان کی آمد ہوئے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوئے بھیجے سب کی شوقت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمان لاکھوں سلام خدمت قدسی کرے ہر رضا مجھ سے خدمت قدسی کرے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمان لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ وعلی آلک و اصحابک شفیعنا یوم الجزاء.